Assalamu alaikum viewers. Today is the last part of this story جس کا آپ کو بہت شدت سے انتظار تھا، اور آج ہم اس سٹوری کو یہیں پہ اینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہے، کیونکہ آپ کے کمنٹس اور آپ کے ساتھ سے ہمیں بہت اچھا لگا۔ اور جن لوگوں کو اس سٹوری کا نہیں پتہ تو ان لوگوں کے لیے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور آپ سب کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ کی طرف، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ اس اسٹوری سے بہت مطمئن ہوں گے۔ تھینک یو۔ بولا تھا نا میں نے آپ کو جلدی چلے، جلدی نکلیں گھر سے، مگر آپ لوگ میری سنتے ہی نہیں۔ یہاں سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں اور میں ابھی آئی ہوں۔ فضا نے گاڑی سے اترتے ہوئے وہاں موجود سب کو باہر کھڑا دیکھا۔ وہاں اس کی کلاس میں کئی اسٹوڈنٹس اور بھی تھے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کی طرف مڑی جو کسی کام کے تحت گھر سے تھوڑا لیٹ نکلے تھے۔ فضا آپ ابھی آئی ہیں؟ ہمیں تو لگا تھا آپ اندر ہوں گی زرمینہ کے پاس۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سب کے پاس گئی۔ سب وہاں مین گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے جیسے کوئی دھرنا دے رہے ہوں۔ اس کو آتا دیکھتے ہی سب حیران ہوئے۔ اس کی دوست اور ان کے بعد آئی ہے۔ جی بس راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سر کو جھکائے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد زرمینہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ وہاں کھڑے ہونے پہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے سب پہ سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ پرنسپل صاحب گئے ہیں پرمیشن لینے، جیسے ہی اجازت ملتی ہے ہم دونوں کو دیکھنے کے چلے جائیں گے۔ دونوں کو؟ مطلب کن دونوں کو؟ اس کی بات پہ فضا نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ تمہیں نہیں پتا؟ سر وجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ مہنور نے ایک بار پھر اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا پوچھا۔ نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ سر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں یونی نہیں گئی تھی نا۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے زرمینہ کی زندگی کا سب کو پتا ہو سوائے اس کے؟ سب اس کو دیکھنے پہلے پہنچ گئے ہوں اور وہی لیٹ ہو۔ چلو میں اندر جاتی ہوں ان کو دیکھنے۔ فضا ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب اندر نہیں چھوڑے کسی کو بھی۔ اب بھی پرنسپل صاحب کا ویٹ کریں، وہ آتے ہیں تو ہم سب ساتھ چلیں گے۔ کیا مطلب اندر نہیں چھوڑے اب؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ زرمینہ کے اتنے پاس اور وہ اس کو دیکھ نہ سکے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ جی؟ اس نے ایک نظر آسمان پہ ڈالی اور دوسری اپنے ماں باپ پہ۔ زرمینہ گل میری بچی کیسے ہو تم اب؟ دادی ماں نے اس کا زرد رنگ کا چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں اماں جی۔ ہلکی سی آنکھیں کھولے اس نے ایک جملے کو ٹکڑوں میں بانٹ کر بیان کیا، جیسے وہ ابھی بالکل ہوش میں نہ ہو۔ درد کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ وہ بول نہ سکتی ہو۔ رقیہ میری بچی کا بہت خیال رکھنا۔ اب کی بار دادی اماں نے پاس بیٹھی بہو کی طرف دیکھا، جو اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے انہوں نے کبھی اسے دیکھا نہ ہو۔ جی اماں میں بہت خیال رکھوں گی، اللہ نے میری بچی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ انہوں نے آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے ساتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ یہ لڑکے کدھر ہیں؟ انہوں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلایا تھا تو سبھی ساتھ چلے گئے ہیں۔ دیکھو ذرا ان کی لاپرواہیاں، کیسے جوان جہاں بیٹھی اور بیوی کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر خود کب سے غائب ہیں۔ اماں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جیسے وہ ان کو دیکھنے باہر جا رہے ہوں۔ اماں نہ پریشان ہو آپ، وہ آ جائیں گے ابھی۔ ان کے اٹھتے ہی رقیہ بیگم ایک دم اٹھی، ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے ان کو زرمینہ کے پاس بٹھا دیا۔ اماں جی میرا بچہ کیا ہوا ہے زرمینہ گل؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، ہاتھ سے اشارہ کیا، ماں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ بس کان پاس لے کے جانے پہ سمجھ آتی۔ اس کے پاس بھی کوئی بیٹھا ہو اس تک بھی آواز نہ جاتی کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ زرمینہ بولو بچے کیا ہوا ہے؟ اب کی بار دادی ماں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا۔ اماں وجدان کا نام لیتے ہی درد کے کئی رنگ اس کے چہرے سے گزرے، جیسے اس کے اندر بہت تکلیف ہوئی ہو، اس کو بہت درد ہو رہا ہو۔ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے اس نے ایک بار پھر وجدان کا نام لیا، جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو، اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹھیک ہے زرمینہ گل، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، اب ٹھیک ہے وہ۔ انہوں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو جھوٹی تسلی دی۔ اندر سے خود کو ملامت کرنے لگی، وہ ایک بار تو جا کے اس لڑکے کا حال پوچھ آتے۔
نہ جانے کیسا ہوگا وہ، پتہ نہیں اس کے ماں باپ آئے بھی ہوں گے یا نہیں، نہ جانے وہ زندہ ہوگا بھی یا نہیں۔ انہوں نے بیٹی کو تو جھوٹ کہہ دیا، مگر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا۔ اماں مجھے وجدان۔ اس نے آدھی آنکھیں کھولے اٹھنے والے انداز میں ماں کو بولا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اس نے درد کی شدت سے ایک آہ بھری اور ایک بار پھر وہیں نیچے ہو گئی۔ زرمینہ گل، تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ مت اٹھو، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤ نا، میں خود تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی۔ ابھی تو تمہارا آپریشن ہوا ہے، ابھی کیسے جا سکتی ہو تم؟ رقیہ بیگم نے اس کو آرام سے نیچے کرتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھنے کے لیے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی جو پانی سے باہر نکالنے پر بے چین ہوتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ میجر، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ میرے اسٹوڈنٹس کو ان کے ٹیچر کو دیکھنے کی اجازت دے رہے تو۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جنید، اب تم بھی احسان والی بات کرو گے؟ میجر نے مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو اس کے بچپن کا دوست تھا، جنہوں نے اسکول کالج ساتھ پڑھا تھا، ایک فوج کا میجر بن گیا اور دوسرا یونیورسٹی کا پرنسپل۔ آپ نے بھی میری پلٹون دیکھی نہیں ہے، تبھی میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ پرنسپل صاحب نے شرارتی سے انداز میں ساتھ بیٹھے ٹیچر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کو دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ کیوں بھائی، اتنے عرصے بعد بھی دیدار کروایا اور ساتھ فوج لے کر آ گئے ہو؟ پھر میجر، میں تم سے اب ایسے تو ملنے سے نہیں سکتا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی آنا تھا مجھے۔ ایسا ہے جنید، جس بندے سے ملنے کی اجازت تم مانگ رہے ہو، میں نے اس کی فائل منگوا لی ہے، وہ ابھی ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہے، ہوش میں نہیں ہے وہ، اس کے ہوش تک آنے کا انتظار کرنا پڑے گا تم لوگوں کو۔ ہے بھی وہ انتہائی سیریس کنڈیشن میں، آئی سی یو میں ہے وہ اس وقت۔ سامنے بیٹھے میجر نے اس کی فائل پر دیکھتے ہوئے ان کو تفصیل سے بتایا۔ وہ بچ تو جائے گا نا؟ کچھ وقت پہلے کا خوشگوار ماحول ایک دم افسردگی میں بدلا۔ پرنسپل نے ساتھ بیٹھے دونوں ٹیچر کو دیکھا، جنہوں نے ایک دوسرے سے پہلے ہی نظروں کا تبادلہ کر لیا تھا، جیسے ان کو شک گزرا ہو کہ وہ کوئی بری خبر سننے والے ہیں۔ بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں، لیکن اگر بچ بھی گیا تو ساری زندگی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی چل نہیں سکے گا۔ اس خبر سے سامنے بیٹھے تینوں شخص سکتے کی حالت میں آ گئے، جیسے انہوں نے کچھ ایسا سنا ہو جس کے بعد مزید بولنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ ابو، آپ نہیں رو، ہمیں تو اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیں پھر سے وجدان کو دیا ہے۔ کوئی بات نہیں ابو، جو وہ ساری زندگی چل نہیں سکے گا، ہم ہیں نا اپنے وجہ کا سہارا، آپ ہیں، امی ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بنیں گے اس کا سہارا۔ اگر اللہ پاک ہم سے وجہ کو لے لیتے ہیں، ہمیں دوبارہ دے دیتے ہیں، دوبارہ دیتے ہی نہ تو کیا کرتے ہم؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ فاطمہ زمین پہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے ان کو تسلی دے رہی تھی، وہ جو خود اپنی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ٹوٹے ماں باپ کی ہمت بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے ماں باپ اس کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے، شاید اس کا دکھ، اس کی تکلیف وہاں بیٹھے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، جو اپنے دل میں چھپائے سب کو حوصلہ دے رہی تھی، ان کی ہمت بن رہی تھی۔ آپ ہی کیا بھائی کبھی نہیں چل سکیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھیلیں گے؟ 15 سالہ خدیجہ نے روتے ہوئے بہن کی طرف آتے ہوئے کہا، جیسے وہ اب بھی نہ سمجھی ہوں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ سب گھر والے ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں گڑیا، بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلے گا بھی، ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پہل جیسا، بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ جو اپنے بھائی کے معاملے میں سب سے کمزور تھی، آج سب کی خاطر خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ جیسے اگر وہ ہمت ہار گئی تو یہاں موجود ہر شخص مر جائے گا، وجدان سے پہلے مر جائے گا۔ پلیز سر، مجھے اندر جانے دیں، میں اس کو دور سے ہی دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ فضا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس آدمی کو کہا جو ان کا راستہ روک کے سامنے کھڑا تھا، جیسے اس کی ذمہ داری ہو باہر سے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ دیکھیں، میں آپ کو کوئی 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اب اس وقت نہیں مل سکتے ان کو، آپ 4 بجے کا انتظار کر لیں، ابھی کچھ وقت میں ایسے بھی آپ مل سکیں گی تو ان کو، مگر تب بھی آپ اتنے لوگوں کو ایسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فضا کے بار بار پوچھنے پہ وہ ہر بار اس کو ایک ہی جواب دیتا۔ اس جواب کو سنتے ہی وہ پھر اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھتی اور پھر وقت کو گننا شروع کر دیتی، جو آج کہیں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار، ان لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو؟ مدثر نے مین گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو وہی سوچ رہا ہوں، اگر ہمیں سر وجی کو ملنے ہی نہ دیا گیا تو؟
ایسا نہیں بولو آپ لوگ، انشاءاللہ ہم ضرور سر کو مل کر جائیں گے۔ یار وہ دیکھو پرنسپل صاحب آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پرنسپل کو آتا دیکھتے ہی زور سے بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سامنے سے آتے ہوئے پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ جاتے ہوئے وہ صرف 3 گئے تھے، مگر آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی اضافہ ہوا تھا جو یونیفارم پہنے ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، جس کے پیچھے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کو لگا اب ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، اب وہ اندر جا سکیں گے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں آپ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ پرنسپل کو آتا ہوا دیکھتے وہاں کھڑے ایک لڑکے نے گارڈ کو ایسے کہا جیسے اب ان کو اندر جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ سر ہم اندر جا سکتے ہیں؟ وجدان سر کیسے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ پرنسپل کے گیٹ سے باہر آتے ہی سب ان کے ارد گرد ہو گئے، جیسے ان کو کب سے ان کے آنے کا انتظار تھا، وجدان کی خیریت کی خبر سننے کا انتظار تھا۔ بچوں آپ سب کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ وجدان ہوش میں نہیں آیا، وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے۔ جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے، آپ لوگوں میں سے تھوڑے تھوڑے اسٹوڈنٹس کو ہم اندر بھیجیں گے۔ پرنسپل نے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس کو ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ کھڑا شخص اندر جانا بھول گیا تھا، ان کو یاد تھا تو بس اتنا، ان کا ہیرو بے ہوش ہے، آئی سی یو میں ہے، ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، اپنی موت سے لڑ رہا ہے۔ سر پلیز ہمیں بتائیں وجدان سر۔ وہاں موجود ایک لڑکی اس ہجوم میں سے گزر کر آگے آئی۔ عموماً یونیورسٹی کالج کی لڑکیوں کو فوجی بہت متاثر کرتے ہیں، مگر آج کسی نے فوجیوں پر دھیان نہیں دیا تھا، کسی نے چھپ چھپ کے ان کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اپنی سہیلی کے کان میں فوجی کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وقت ان کو ایک ہی شخص یاد تھا، وہ ایک ہی شخص کے منتظر تھے جس کے لیے وہ اتنی دور سے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بس اتنا ہی کہا اور چہرے پہ ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس لڑکی کو روتا دیکھ کے سب کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگا، اپنا ضبط برقرار رکھنے لگا۔ بیٹا آپ سب دعا کریں، اپنے سر کے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے، چل کے آپ لوگوں کے لیے درمیان آئے۔ پرنسپل صاحب نے ان کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، وہ جانتے تھے اگر وہ اپنے ہیرو کے اپاہج ہونے کی خبر سنیں گے تو ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ان کا ساتھ دینے کے لیے وجدان جیسا ہیرو موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ان کی نظریں نیچے جھکی، جیسے اب اگر وہ کچھ بولیں گے تو اونچا اونچا رونے لگ پڑیں گے۔ انہوں نے وجدان کو کب اپنی فیکلٹی کا ممبر سمجھا تھا؟ انہوں نے تو ہمیشہ اس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ پرنسپل کی بات ختم ہوتے ہی سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ ہر ایک کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، جیسے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہیرو کی نئی زندگی مانگ رہے ہوں۔ ان کو دیکھتے ہی وہاں کھڑے میجر اور اس کے فوجیوں نے اپنے بھی ہاتھ اٹھائے، جیسے ان اسٹوڈنٹس کی دعا کی قبولیت کے لیے سفارش کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو گزارش کر رہے ہوں ان کو مایوس نہ لٹانا، ان کی دعا کو قبول کرنا۔ ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے اشکوں کا دریا نیچے گرنے لگا، جیسے ان کو دیکھتے ہی آسمان آج زاروں کے تار رو رہا ہو۔ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جو ایسے لال ہوا تھا جیسے آسمان میں آگ لگی ہو، اس کے شعلے پانی کی صورت زمین تک آ رہے تھے۔ بچوں آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وجی جیسے ہی ہوش میں آتا ہے میں آپ لوگوں کو باری باری بلا لوں گا۔ پرنسپل نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جیسے ان کی آواز وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچ جائے۔ نہیں سر یہ بارش ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہم سر سے ملنے تک یہیں کھڑے رہیں گے، ہم سر کو دیکھے بغیر گاڑیوں میں دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ پیچھے کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ سامنے کھڑے شخص تک اس کی آواز گئی۔ اس کو سنتے ہی سب نے ایک ساتھ یس سر کہا اور وہیں کھڑے رہے۔ اللہ جی میرے وجدان کو کچھ نہیں کرنا، میرا دوسرا گردہ بھی لے لیں آپ، اللہ جی آپ میری زندگی ہی لے لیں، میری زندگی کے بدلے میرے وجدان کی زندگی دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ جی اپنی زرمینہ گل کے لیے ان کو ٹھیک کر دینا، آپ کی تو بہت لاڈلی ہوں نا میں، ایسا کبھی نہیں ہوا جو میں نے آپ سے مانگا ہو آپ نے مجھے نہ دیا ہو۔ آپ نے ہر وہ چیز دی مجھے جو میں نے مانگی ہے، جس کی میں نے خواہش بھی کی آپ نے مانگنے سے پہلے مجھے دے دی۔ میں جانتی ہوں میں بہت گنہگار ہوں، میں جانتی ہوں آپ کو خفا کیا ہے میں نے، ایک نامحرم سے بات کی ہے میں نے، آپ کو نہیں پسند میں نے پھر بھی یہ غلطی کی ہے، اس کو ملنے کی خواہش کی ہے، کچھ لمحے ہی صحیح اس کا ساتھ مانگا ہے، اس کے ساتھ کچھ پل چلنا ہی صحیح میں نے آپ سے وہ بھی مانگا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، بہت غلط۔ اللہ جی مجھ گناہگار کی سزا مجھے ہی دینا، مجھے ہر سزا منظور ہے چاہے تو میری جان لے لے، مجھے اگلا سانس نہ آئے، بس اللہ جی مجھے میرے وجدان کی جدائی کی سزا نہ دینا، مجھے سزا دینے کے لیے اس کی سانسیں نہ چھین لینا۔ اللہ جی میرے وجدان کو زندہ رکھنا، وہ بے شک مجھے نہ ملے، بے شک اس کو مجھے نہ دینا، بس اس کو زندہ رکھنا، میں یہ سوچ کے ہی جی لوں گی میرا وجدان زندہ ہے۔
اسی ہوا میں سانس لے رہا ہے جس میں زرمینہ سانس لیتی ہے۔ وجدان بھی یہی چاند دیکھتا ہے جس کو میں دیکھتی ہوں۔ میں بہت خوش رہوں گی، ہمیشہ خوش رہوں گی، لیکن وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گی اللہ جی، میں مر جاؤں گی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ڈر سے تڑپتے ہوئے آنکھیں بند کیے، اپنے در سے نجات نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنے محبوب کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل اس کو بتا دیتا تھا، وجدان کی گواہی اس کو اس کا دل دیتا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں وہاں موجود ہر شخص سن رہا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے اس کے سر کے نیچے رکھے تکیہ گیلا ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑا شخص یہ جانتا تھا سامنے لیٹی لڑکی کو کیا درد ہے، وہ کون سے درد سے سسک رہی ہے، خود کو اذیت دے رہی ہے۔ زری اٹھو، تمہیں تمہارے وجدان کے پاس لے جاؤں۔ سلطان نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا، جیسے اس کو آج بہن کے سوا وہاں موجود کسی شخص کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس کو آج فکر ہو تو صرف اس بہن کی جو محبت پہ اپنا آپ وار رہی ہے۔ اس نے اچانک اپنی آنکھیں کھولیں، جیسے اس نے خواب میں سنا ہو کوئی اس کو وجدان کے پاس لے جانے کا کہہ رہا ہو۔ زری اٹھو، میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اس کے پاس۔ اس نے حیران ہوتی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اس پہ کبھی کسی نامحرم کی نظر بھی پڑنے نہیں دیتا تھا، آج اس کو خود لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ مگر جان جی، اس نے ایک نظر وہاں کھڑے اپنے باپ اور بھائی پہ ڈالی، جیسے وہ اس کو کہنا چاہتی ہو، اس کو بتانا چاہتی ہو بابا جان کھڑے ہیں، بڑا بھائی کھڑا ہے، جن کو شاید اس نے دیکھا نہیں ہے۔ بابا جان، میں زرمینہ گل کو لے جاؤں؟ وہ جانتا تھا اس کا باپ اسے کبھی نہیں روکے گا، وہ جانتا تھا اس کا باپ اب ایک خر دماغ پٹھان نہیں رہا، وہ صرف ایک باپ ہے۔ پھر بھی اس نے بہن کی تسلی کے لیے باپ سے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ باپ سے پوچھے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی روایتیں چھوڑے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ موم بن کر پگھل جائے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی اولاد کے سامنے ہار جائے۔ وہ اپنے باپ کو پہلے جیسے ایک مضبوط پٹھان ہی دیکھنا چاہتے تھے، وہ سواتی جو کبھی نہیں ہارتا، جو کبھی نہیں روتا، وہ سواتی جس کے پاس اس کی اولاد بیٹھے ہوئے 100 بار سوچے، جس باپ کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کر سکیں۔ مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا، سامنے کھڑا پٹھان موم بن کے پگھل گیا تھا۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے جانے کی اجازت دی ہو۔ باپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے؟ نہیں نہیں، اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو عزت کے نام پہ جان دینا بھی جانتا تھا اور عزت کے لیے جان لینا بھی اسے آتا تھا۔ آج وہ اپنی عزت کو باہر جانے کی ایک مرد کے پاس جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ کیا یہ وہی باپ ہے؟ نہیں نہیں بابا جان، میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی۔ باپ کو دیکھتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی، جیسے اس کو لگا اس کا باپ مر گیا ہے اور وہ اس کے موت کے ذمہ دار ہے۔ ایک اولاد ایک بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اس کا باپ اس کے سامنے ہار جائے؟ نہیں جان جی، مجھے نہیں جانا۔ بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اونچا اونچا روتے ہوئے کہنے لگی، زرمینہ گل نہ رو میری بیٹی۔ وہ اس کے پاس ہے، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، جیسے اس کو کہہ رہے ہوں اس کا باپ بدل گیا ہے، جیسے وہ اس کو بتا رہے ہوں تمہارا بھی اپنی زندگی پہ کچھ حق ہے۔ بے شک تم میری بیٹی ہو، مگر اپنی پسند کی شادی کا حق رکھتی ہو، اپنی حد میں رہنے کا، جینے کا اختیار ہے تمہیں۔ مگر بابا جان، باپ کے سینے سے لگے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ان کو اپنی پرورش پر ایک بار پھر فخر ہوگا۔ شہاب، مولوی صاحب کو بلاؤ، ہماری بیٹی کا نکاح ہے آج۔ انہوں نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی کو اس کے مگر کا ایک خوبصورت جواب دیا۔ سلطان، تم زرمینہ گل کو اس وجدان کے کمرے میں لے جاؤ، ہم مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب اور بی بی صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے رشتے کی قبولیت کا اقرار کرنا ہے۔ بابا جان، ابھی مولوی صاحب کو نہ بلائیں، وہ باہر جانے ہی لگے تھے کہ سلطان نے ان کو آواز دیتے ہوئے روکا۔ کیوں سلطان؟ شہاب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو کچھ بتا رہا تھا۔ ان کو کہہ رہا تھا ہماری بہن کا ہونے والا دولہا بستر مرض پر پڑا ہے، اپنی زندگی کی چند سانسیں گن رہا ہے۔ سامنے کھڑے دونوں شخص سمجھ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں کی جانے والی گفتگو کو وہ سمجھ چکے تھے۔ صرف وہی نہیں، ان کے پاس لیٹی وہ لڑکی بھی سمجھ گئی تھی، جو اس کی خاطر اپنی زندگی کی چند سانسیں جی رہی تھی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر اسٹوڈنٹس فوج میں آنا چاہتے ہوں گے، ان کا خواب ہوگا وہ آرمی جوائن کریں۔ بہت ساری یہاں پہ موجود لڑکیاں فوجی کا خواب دیکھتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ میری طرح میجر بننا چاہتے ہوں گے، جیسے میں نے چاہا تھا۔ مگر آج مجھے بہت افسوس ہے میں میجر کیوں ہوں، میں ایک استاد کیوں نہیں ہوں۔
ایسا استاد جس کے شاگرد اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اتنے دور سے آئے ہیں، جس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو دھوپ میں بھی اس کے لیے کھڑے ہیں، جنہوں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی، ان کو منظور نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد کو دیکھے بنا نہ جائیں۔ مجھے بہت افسوس ہے، کاش میں بھی ایک استاد ہوتا۔ وہ یونیفارم پہنے وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان سے خطاب کر رہا ہو، جیسے ان کو شاباش دے رہا ہو۔ آرمی والے کی داد بھی ایک الگ ہی سرور دیتی ہے، مردہ قوم کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے، مگر وہاں تو ہر کوئی زندہ تھا، اپنے استاد کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ میجر کا خطاب ان کے خون کو اور گرم کر رہا تھا، ان میں اور جوش و ولولہ پیدا کر رہا تھا۔ آج کل مجھے لگتا تھا ایک استاد کی کوئی عزت ہی نہیں رہی، وہ ایک 15-20 ہزار کمانے والا ایک مزدور بن کے رہ گیا ہے، جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اپنی محنت کا پورا صلہ بھی وصول نہیں کرتا۔ مگر آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے، ایک استاد کی آج بھی وہی عزت ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے، اپنا شاگرد ہونا ثابت کیا ہے، اپنے استاد کا مقام ثابت کیا ہے۔ وہ جو اندر بستر مرض پر پڑا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ میں دعا کروں گا اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنی عزت دیکھے، جو اس کے اسٹوڈنٹس اس کی کرتے ہیں، جس کے لیے وہ اس بارش میں کھڑے ہیں۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملتی تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا، اللہ مجھے زندگی میں میجر نہیں بنانا بلکہ ایک استاد بنانا، جس کو دیکھنے کے اس کے اسٹوڈنٹس آئیں۔ بے شک مجھے مرنے پہ توپوں کی سلامی نہ دی جائے، بے شک میری قبر پہ پھولوں کے ہار نہ چڑھائے جائیں، مجھے بس ایسے ہاتھ اٹھانے والے طالب علم دیے جائیں جو میری زندگی کی دعا کریں، میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھیں۔ جنید، مجھے بہت خوشی ہے تم ایسے ادارے میں کام کرتے ہو جہاں استاد کو ایسی عزت، ایسا مقام دیا جاتا ہے۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹ سے بات کرتے کرتے وہ سامنے کھڑے اپنے دوست کی طرف مڑے، جس کے طالب علم نے اس کی چھاتی چوڑی کر دی تھی۔ وہ کچھ وقت پہلے جس دوست پہ فخر کر رہا تھا، اب اسے خود پہ فخر ہونے لگا تھا، ایسا فخر جو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو دیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوں پہ اٹھائے اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ہر کوئی ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کوئی ایسا بھی بھائی جو ہوتا ہے جو اپنی بہن کو اپنے بازوں پہ اٹھائے لے جائے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو آگے چلتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازوں کر رکھے تھے۔ وہ لوگوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھتا اور خود بھی مسکرا دیتا۔ کتنی موٹی ہو نا تم، اس نے مصنوعی سا انداز میں تھکتے ہوئے کہا۔ کیا موٹی ہوں میں؟ یہ دیکھیں، میری ہڈیاں ہی تو ہیں۔ اس نے برا مناتے ہوئے اپنے ایک بازو کو آگے کیا جو آپریشن کے بعد مزید کمزور ہوئی تھی۔ تھوڑا کھایا کرو، میری بازو ٹوٹ گئی ہے۔ ایک بار پھر اس نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کو پتا تھا وہ مذاق میں بھی موٹی لفظ کو اپنے دل پہ لے لیتی ہے، ویسے بھی اس کا چڑیا جتنا دل اتنا مذاق برداشت بھی نہیں کرتا تھا۔ یا تو وہ رونا شروع ہو جاتی یا پھر اپنا سارا غصہ دوسرے بندے پہ اتار دیتی تھی۔ غصے کے معاملے میں وہ ویسے بھی بہت بری تھی، وہ اپنا غصہ کبھی دل میں نہیں رکھتی تھی، ہمیشہ دوسرے کے منہ پہ بولا کرتی، چاہے اگلے بندے کو اچھا لگے یا نہ۔ وہ لحاظ رکھنے والوں میں سے نہیں تھی، غلط بات اگلے کے منہ پہ مار دیا کرتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ برداشت کر جائے۔ وجدان کی محبت میں اس نے بہت لوگوں کو اپنی نفرت کا مرکز بنایا تھا۔ اس کی محبت میں اسے بہت لوگوں سے نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت کہ وہ لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ پھر اسی محبت سے اس کو موم بنایا تھا کہ کوئی اس کو گالیاں بھی دیتا تو خاموش ہو جاتی، مسکرا دیتی، پھر گھنٹوں سوچتی رہتی، کیا یہی ہے جس کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی؟ آج لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں اور وہ مسکرا کر چپ ہو جاتی ہے۔ کہ محبت انسان کو اتنا جھکا دیتی ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ میں ہی مر جائے۔ محبتیں کامیاب ہوں تو انسان کو مغرور کر دیتی ہیں، اور پھر جب وہی محبتیں ناکام ہو جائیں تو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ اتنا مجبور کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، ہر تعلق سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کا جسم تو اس کا ہوتا ہے مگر روح اس میں محبوب کی ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو موٹو؟ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کی باہوں میں ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موٹو کہا تو میں نے اتر جانا ہے۔ اب کی بار وہ باقاعدہ خفا ہوئی تھی، جیسے وہ مکمل خاموشی چاہتی ہو، اتنی خاموشی کہ وہ ایک ایک منٹ محسوس کرے، اپنے وجدان کے پاس جانے کا ایک ایک لمحہ یاد رکھے۔ سر، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مدثر نے میجر کے پاس آتے ہوئے بہت معصومیت سے کہا، جیسے اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔
یہ دیکھو، معصومیت کا ریکارڈ توڑے ہیں مدثر صاحب۔ ارم نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جیسے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں نا، ایسے معصوم بنا ہوا ہے ادھر۔ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو میجر کے سامنے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جی جی بیٹا بولو۔ میجر ویسے بھی ان سب سے بہت متاثر ہوا تھا۔ دوسرا، وہ اس کے دوست کے اسٹوڈنٹس تھے، اس کے لیے قابل عزت تھے۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں وجی سر کے ہوش میں آنے کے بعد آپ ہم سب کو ایک ساتھ ان کے پاس جانے کی اجازت دیجیے گا تاکہ ہم ایک ساتھ ان کو ملیں، ان کو سرپرائز دیں۔ مدثر نے ایک بار نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ وہ ویسے بھی آرمی والوں سے بہت ڈرتا تھا، آج تو پھر اس کے سامنے ایک میجر کھڑا تھا۔ جی بیٹا آپ کے سر کو ہم روم میں شفٹ کر لیں گے، آپ سب ایک دفعہ میں ان سے مل لینا، مگر یاد رہے ہاسپٹل میں موجود دوسرے پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہو۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم انداز میں کہا، تھینک یو سو مچ سر، آپ بالکل بھی اس بات کی فکر نہ کریں، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہاں کھڑے اسٹوڈنٹ نے اظہار تشکر کیا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، ہر کوئی بے چینی سے اپنے ہیرو کے ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجتان بھائی کہاں ہیں؟ سلطان نے بہن کو اٹھاتے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ وہاں موجود سب اس کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو نظریں جھکائے ہوئے بھائی کی گردن کے گرد بازو ڈالے ہوئے تھی۔ وہاں موجود دو شخص اس کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ دونوں اس کے پاس آئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ان کو امید نہ تھی کہ وہ لڑکی بھی یہیں ہوگی اور اس حالت میں ہوگی۔ کیا ہوا زرمینہ گل؟ مجدان کی والدہ پریشانی سے اس کی طرف آئی، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک نظر پورا اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ اتنی زرد کیوں ہو گئی ہے؟ وہ خود چل کیوں نہیں رہی ہے؟ بھائی مجھے نیچے اتاریں، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، جیسے اس نے سرگوشی کی ہو۔ لیکن زرمینہ گل، اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کو بتانا چاہتا ہو وہ ابھی چل نہیں سکتی۔ چل تو کیا، وہ تو ابھی صحیح سے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جان جی مجھے نیچے اتارے نا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے، ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، اپنا بازو اس کی گردن سے آگے کیا جیسے وہ خود نیچے اترنا چاہتی ہو۔ اگر وہ اس کو نیچے نہیں اتارے گا تو خود اتر جائے گی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ گل کو؟ اب کی بار انہوں نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آپریشن ہوا ہے اس کا، ایک کڈنی نکالی ہے اس کی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں کو جھکا کر کہا، وہ لوگ ویسے بھی لڑکیوں میں نظریں نہیں اٹھاتے تھے، اب بھی اگر بات اس کی بہن کی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ کیا؟ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ اپنے بیٹے کو بھول گئیں، اس لڑکی کو دیکھنے لگیں جو ان کے بیٹے کی پسند تھی، اس کی چاہت تھی۔ جان جی اب کی بار اس نے پھر بھائی کی طرف دیکھا جو اس کو نیچے اتارنا بھول گیا تھا۔ اس نے آرام سے اس کو نیچے اتارا، نیچے قدم رکھتے ہوئے اس کو لگا جیسے وہ گر جائے گی، وہ اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گی۔ درد کی ٹھیس اس کے سارے وجود میں اترنے لگی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ میں اپنی کمر پہ رکھا، درد کی لہریں اس کے چہرے پہ آنے لگی جیسے وہ درد سے یہیں بیٹھ جائے گی۔ زرمینہ، فاطمہ نے اس کو بیٹھتا دیکھا جیسے وہ بیٹھ رہی ہو، وہ جلدی جلدی اس کے پاس آئی، اس کو اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو جب وہ اپنے وجدان کی محبوبہ کو دیکھے، اس کو ملے، اس کو اپنے دل سے لگائے، اس کو پیار دے۔ میرے وجدان کی ملکہ۔ اس نے ایک لمحے کو اس کو پیچھے کیا، اس کا آنسوں سے بہتا چہرہ اوپر کیا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا، اس کو ملکہ کا خطاب دیا جو اس کے وجدان نے برسوں پہلے اسے دیا تھا۔ وہ وہاں موجود کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے اس کے ماں باپ کے جو اس کے گھر آئے تھے، جن کو اس نے دیکھا تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی یہ پانچوں لڑکیاں اس کی بہنیں ہیں جو اس کو اتنی محبت سے دیکھ رہی ہیں، اس پہ رشک کر رہی ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہو کہ تم ہمارا اکلوتا بھائی تم پہ جان دیتا ہے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، اپنی چادر ٹھیک کی، فاطمہ کے بازوں کے سہارے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ درد بھری ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا اس کے گھر والوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ آج وہ وقت آ گیا تھا، سب وہاں موجود تھے، بس وہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کی نسبت سے وہ سارے رشتے ان کے اپنے ہوئے تھے۔ بابا جان، مجھے نہیں لگتا وجدان بچ سکے گا۔ زرمینہ کے جانے کے بعد وہ اس کے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے باپ کو کہہ رہا تھا، ان کو معلوم تھا زرمینہ کی زندگی کے لیے وجدان کی سانسیں کتنی ضروری ہیں۔ اگر وجدان مر گیا تو زرمینہ بھی نہیں بچ سکے گی۔ بس بچے دعا کرو خدا اس کو بچا لے۔ ابراہیم صاحب نے درد بھری ایک آہ لی، نظروں کو اوپر کیا جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں اس لڑکے کو بچا لیں جس میں ان کی بیٹی کی سانسیں بسی ہیں۔ بابا جان وہ بچ بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ لڑکا ساری زندگی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ میں نے اس کے ڈاکٹر سے پوچھا تھا،
ان کو بالکل امید نہیں تھی اس کے بچنے کی بھی۔ شہاب نے باپ کے سامنے کھڑے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا وجدان ساری زندگی نہیں چل سکے گا؟ دادی اماں نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بے یکدم پوچھا، جیسے ان کو جسم میں کرنٹ لگا ہو، ان کو بالکل بھی ایسی ہونے کی امید نہ ہو۔ جی دادی اماں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شہاب نے اب کی بار دادی اماں کو دیکھا جو پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ نہ مڑا، وہ بچ بھی جائے بے شک، ہم اپنے بچے کی شادی کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کروائیں گے۔ دادی اماں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ اماں، یہ ممکن نہیں ہے، اب زمینہ گل اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رقیہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جیسے اماں سے زیادہ ان کو دھچکا لگا ہو۔ وہ اماں کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اس کا معذور ہونا قبول کر رہی ہوں۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ پوری زندگی کا سوال ہے بہو۔ پوری زندگی ایک بندہ چل نہیں سکتا تو وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا کیا؟ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، پوری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ کیسے گزارے گی جو اپنے پیروں پہ چل بھی نہیں سکتا؟ بڑا میں بتا رہی ہوں، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہاں موجود سب کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے ہی ان کا آخری فیصلہ ہو، اس کے بعد مزید کوئی بات نہ کریں۔ دادی اماں، تو آپ کی پوتی کون سا مکمل رہی ہے اب؟ سلطان نے دادی اماں کی بات سنتے ہوئے کہا۔ سب نے مڑ کے اس کو دیکھا جو دروازے کے پاس اکیلا کھڑا تھا۔ کچھ وقت پہلے جو اس کے ساتھ گئی تھی، واپسی پہ ساتھ نہیں تھی۔ بتائیں نا اماں جی، آپ کی پوتی مکمل ہے؟ ایک گردہ نہیں ہے اس کا جسم پہ ٹانکے ہی ٹانکے ہیں، خون کا ایک قطرہ اس میں اپنا نہیں ہے، ایک قدم وہ چل نہیں سکتی۔ جب تک زندہ ہے روز ڈھیروں دوائیاں کھائے گی۔ تو بتائیں کون سا شہزادہ آئے گا اس کے لیے؟ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کسی نے اماں جی کے فیصلے پہ اس طرح کا رد عمل دیا تھا، ورنہ وہ تو کیا اس کے باپ کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے کچھ بولے۔ چل تو سکتی ہے نا زرمینہ گل؟ اس کی اس بات پہ دادی اماں نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ چلنے سے کچھ نہیں ہوتا دادی اماں، ہر مرد کو ایک مکمل عورت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کے پوتے نے تو اس کے یونیورسٹی جانے پہ رشتے سے انکار کر دیا تھا، تو بتائیں کون سا مکمل مرد اسے شادی کرے گا؟ سلطان ان کو حقیقت بتا رہا تھا۔ پوتے کی بات میں اس نے سامنے کھڑے تایا کو دیکھا تھا، جنہوں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھی، جیسے وہ اپنے بیٹے کی اس حرکت سے آج تک شرمندہ ہوں۔ سلطان، تم میری ماں سے بات کر رہے ہو، تم لوگوں کا باپ اب بھی تک اتنا کمزور نہیں ہوا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تم میری ماں سے اس انداز میں بات کرو۔ مجھے مجبور نہیں کرنا میں اٹھوں اور تمہارے منہ پہ لگاؤں۔ مجھے کب سے اتنے دنوں میں خاموش تھے، آج بولے تھے، اور ایسا بولے تھے کہ سامنے کھڑے لڑکے کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ رہی بات زرمینہ گل کی شادی کی، تو جو میری ماں کا فیصلہ ہے وہی میرا بھی ہے، جو اماں چاہیں گی وہی ہوگا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو کچھ وقت پہلے موم تھا۔ تب وہ ایک باپ تھا، صرف ایک باپ۔ اب وہ ایک بیٹا بھی تھا جس نے اپنے ماں کے حکم کا پاس رکھنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، بچے کو اندر جانے دیں۔ وہ آئی سی یو میں تھا، وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ کب سے وہاں بیٹھی تھی، اس کو دیکھنے کے منتظر تھے، کب سے اس کے ماں باپ ڈاکٹر کی منتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیسے ماں باپ تھے جو اپنے دل پہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے جانے کی منتیں نہیں کر رہے تھے، وہ تو اس لڑکی کی منظوری کی التجا کر رہے تھے جو ان کے بیٹے کی محبت تھی۔ ان کے بیٹے کے لیے سر پہ چادر کیے، نظریں جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے وہاں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر وحید؟ ڈاکٹر شاہ نے دور سے آتے ہوئے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا جو ڈاکٹر کو کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ یہ وجدان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ ہم ان کو اجازت دیں۔ انہوں نے چادر میں بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا لگتی ہیں وجدان کی؟ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو چہرے پہ درد لیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہے۔ وہ اس کو جواب نہیں دینا چاہتی تھی، وہ جواب دیتی بھی تو کیا کہتی؟ کون ہے وہ اس کی؟ کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ اس کا؟ اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہو یہی ہے ان کی۔ اس نے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا، سامنے اس کا باپ کھڑا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ سب کو وجدان کی بیوی کہہ رہا تھا، سامنے کھڑے شخص کی بہو کہہ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب کی بات سنتے ہی وہ ان کے پاس گئے، ان کو اپنے دل سے لگایا۔ وہ زبان کا پکا پٹھان تھا جو اپنی بیٹی کو دی ہوئی زبان سے مکر نہیں سکتا تھا۔ ماں کے حکم کو اس نے اپنی دی ہوئی زبان سے افضل رکھا۔ اسی ماں نے ایک بار پھر ان کو حکم دیا، زرمینہ گل کی خوشیوں کی بحال کرنے کا حکم۔ بی بی صاحبہ، آپ کی امانت ہے یہ میرے پاس، جب چاہیں لے جائیں۔ ابراہیم صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے ان کی طرف رخ کیا۔ وہ جو رو رہی تھیں ایک بار پھر اونچا اونچا رونے لگیں۔
انہوں نے ایک بار پھر وہاں بیٹھی لڑکی کو دیکھا، ایک بار پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا۔ پہلے جب انہوں نے اس کو دیکھا تھا تو اس وقت وہ صرف وجدان کی پسند تھی، آج وہ اس کے ہونے والی بیوی کے روپ میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل، کہاں ہو تم؟ فضا نے ہاسپٹل کے گیٹ کو پکڑتے ہوئے اپنے دل میں کہا، جیسے وہ اس کو نام لے گی اور وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گی، خاموش ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لے گی، اپنے ہونٹ کی دانت میں دبائے گی۔ ہونٹ کو اندر کرنے سے اس کا ڈمپل اور گہرا ہو جائے گا، اور وہ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر میری جان بولے گی۔ اس کا شرارتی سا انداز ایک دم ناراضگی میں بدل جائے گا، اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی۔ کیسے پہچان لیتی ہو تم مجھے؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے وہ ناراضگی میں اس سے بولے گی، اور وہ اس کے دونوں ہاتھ تھوڑا سا نیچے کر کے اپنے ہونٹوں سے لگائے گی، ان ہاتھوں کو باری باری چومے گی۔ مجھے خوشبو آتی ہے آپ کی۔ وہ جو ناراض ہوئی تھی ایک دم مان جائے گی، اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لے جائے گی اور اس کو گلے سے لگا لے گی۔ جانا، اس کی سوچوں کا حصار ٹوٹا۔ اس کو وہی آواز آئی جس کو سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ یہ تو وہی آواز ہے، اسی کی آواز۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ پھر سے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جیسے وہ اس کو نظر آ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ نزدیک تو کیا، اس کو دور بھی نظر نہیں آئی۔ ایک بار پھر وہ آ کے گیٹ کے پاس کھڑی ہوگی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ گیٹ کے بالکل ساتھ کھڑے ہونا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ان کو اندر جانے کی اجازت ملے، سب سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچے، اس کو ایک نظر دیکھے، اس کے ساتھ لڑے، اپنے پیروں کے دونوں جوتیاں اس کے سر میں لگائے، اور وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو۔ لو اور مار لو۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اندر۔ ڈاکٹر شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے گود میں رکھ کے بیٹھی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کیسے دیکھے گی اس کو، کیا بات کرے گی اس سے، کیسے بتائے گی اس کو کہ مر جائے گی وہ تمہارے بغیر۔ کیا وہ اس کی خاطر اٹھ جائے گا؟ کیا وہ اس کی خاطر تھوڑا سا اور اس کے سنگ جیے؟ کیا وہ محبت کی اقرار پہ اس کو وہی پاکیزہ ہستی سمجھے گا؟ کیا وہ بھی اس کی زندگی میں ان لڑکیوں کی لسٹ میں آ جائے گی جن سے وہ اپنی جان چھڑاتا ہے؟ کیا قبول کرے گا اس کی پاکیزہ محبت؟ زرمینہ، فاطمہ نے اس کو گہری سوچ میں ڈوبتا دیکھا، اس کو آرام سے ہلایا، جیسے اس کو ایک بار پھر کہہ رہی ہو، تم جا سکتی ہو اندر۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئی تھی اس کو اٹھنا ہے، جانا ہے اندر۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کرسی پر رکھا، جیسے اس ہاتھ کے زور پہ اٹھنا چاہ رہی ہو۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ صبر زرمینہ، میں آپ کو اندر لے جاتی ہوں۔ فاطمہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر اوپر کیا، اس کو اپنے کندھے کا سہارا دیا، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں اس کا وجدان تھا۔ ڈاکٹر شاہ جلدی اندر آئیں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ جس دروازے کو دیکھ رہی تھی وہاں سے ایک نرس بھاگتی ہوئی باہر نکلی، ڈاکٹر کو مریض کی اطلاع دی اور اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ وہ جو سہارا لے کر اٹھی تھی وہیں کے وہیں کھڑی رہ گئی۔ جنید، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے پھر؟ اگر وجدان ساری زندگی ایسے ہی رہتا تو یونیورسٹی والے اس کے لیے کیا سٹیپ لیں گے، کیا اقدامات کریں گے؟ کچھ بھی ہو، وہ آپ لوگوں کی فیکلٹی کا ممبر ہے، اور جس طرح سے اس کے لیے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ بہت مشہور شخصیت ہے وہ یونیورسٹی کی۔ میجر نے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے پرنسپل کو کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میجر، ہم اس کو اس کے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہے۔ میں نے سوچ رکھا ہے اس کے لیے، مجھے پورا یقین ہے وہ ویل چیئر پہ بھی ہوا وہ یونیورسٹی ضرور آئے گا۔ اگر نہ بھی آئے، ہم گھر میں ہی اس کے لیے آن لائن کلاسز کا بندوبست کریں گے، اس کے اسٹوڈنٹس اس سے آن لائن کلاسز لیں، ہم ہر مہینے اس کو سیلری اس کے گھر پہنچا دیا کریں گے۔ جب تک میں ہوں یونیورسٹی میں سب اس کے حق میں بہتر ہوتا رہے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہت بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ ویسے بھی وہ اتنا قابل ہے کہ وہ اپنے لیے خود بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ وہ ان لوگوں کے لیے خود کو مثال بنا لے گا جو اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتے، خود کو دوسرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وجدان خود کو اس حالت میں بھی اپنے ہیرو والی پوز سے نیچے نہیں گرنے دے گا۔ انہوں نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے مسکراتے ہوئے ایک مان سے کہا، وہ مان جو ان کو وجدان پہ تھا، جو اس نے کبھی نہیں توڑا تھا۔ آپ اندر کیوں آ گئے ہیں؟ آپ پلیز باہر جائیں۔ وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ایک ایک قدم چل کر اندر آ رہی تھی، جیسے درد کی شدت سے اس سے چلا نہ جا رہا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کو دروازے پہ دیکھتے ہی باہر نکلنے کا کہا، لیکن وہ کہاں باہر نکلنے کو آئی تھی، وہ تو آئی ہی اندر آنے کے لیے تھی۔ ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے جانے لگی۔ اس کی نظر بیڈ پہ پڑے شخص پہ پڑی، جس کے سر پہ سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، منہ پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔
ناک پہ آکسیجن ماسک لگی تھی، وہ مسلسل اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے بہت مشکل سے سانس لے رہا ہو، ایک ایک سانس پہ اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے چیزوں کو پکڑے اس تک پہنچ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ خشک ہوتی آنکھوں سے اس تک جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کی حرکت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کی سانس لینے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے اس کو محسوس کر رہا تھا، وہ اس کے پاس تھی، بالکل پاس۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس کے پاس آئے اور اس کی محبوبہ کی خوشبو نہ آئے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے پاس آئے، اس کو اس حالت میں دیکھے۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے سر والی طرف کھڑی ہوئی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے بیک پر رکھے، اپنی آنکھیں بند کی، آرام آرام سے سانسیں لینے لگی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ اپنی آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی کہ اس کو آواز سنائی دی۔ اس نے یکدم اپنی آنکھیں کھولی، وہ اپنے منہ کا رخ دوسری طرف کیے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، جیسے وہ اس کو دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے وہ لفظوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر رہا تھا، جیسے اس کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ پاس کھڑے ڈاکٹر اور نرس یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے اندر آتے ہی وہ ہوش میں آ گیا تھا، بس اس کو مسئلہ تھا تو سانس لینے میں، جس کی وجہ سے نرس اتنا ڈری ہوئی باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر نے پاس کھڑے اسٹاف کو آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا کہا اور خود بھی دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ اب وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سکتے کے عالم میں کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی سوچوں کے بعد وہ وہاں اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کو کیسے دھتکار سکتا ہے؟ کیسے اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ وہ تو اس کو اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ جائیں، آپ یہاں سے جائیں۔ ویسے ہی رخ دوسری طرف کیے وہ ایک بار پھر بولا، اس کا لحاظ رکھے بغیر بولا کہ وہ بیمار ہے، مشکل سے چل کر آئی ہے، بہت مشقتوں کے بعد اس تک پہنچی ہے۔ چلی جاؤں میں؟ نظریں چکائے ایک ہاتھ سے منہ پر ہلکی سی چادر کیے آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایسے چادر کر رکھی تھی کہ اس کا منہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک ہاتھ سے وہ مسلسل چادر کو آگے کرتی رہی تھی۔ ہاں، چلی جائیں آپ یہاں سے۔ اس نے ایک بار پھر اسی بے رحمی سے کہا، اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بیڈ پر پڑی چادر کو مضبوط سے پکڑنے لگا۔ آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں میں؟ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو۔ ہاں۔ اب کی بار اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ رخ دوسری طرف کیے آنکھوں کی نمی کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے اس نے بس ایک لفظ میں جواب دیا، جیسے وہ کچھ اور بولے گا تو اپنا ضبط کھو دے گا، اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن میں تو نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے معصومیت سے دھیر بنتے ہوئے کہا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی ہیں؟ غصے سے بولتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا، اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ نیچے تھے، چادر اس کے چہرے پہ ایسے تھی کہ ایک طرف بالکل چھپا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی محبوبہ اس کے سامنے کھڑی تھی، پھر بھی وہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس کو ایک نظر دیکھتے ہی اس نے اپنا رخ پھر دوسری طرف موڑ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے تکیے پر گرنے لگے۔ وہ آنسو صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ وہ رخ دوسری طرف کیے رو رہا ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں۔ اب کی بار وہ تھوڑا آگے ہوئی، ایک ہاتھ کو اس کے بیڈ پر رکھا اور آرام سے اس کے پاس اس کے بیڈ پہ بیٹھی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی وہ خود بھی بیمار ہے، اس کو بھی درد ہے۔ اس کو بس یاد تھا تو اتنا یاد تھا، وہ اپنے وجدان کے پاس ہے۔ دیکھیں نا، اس نے روتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے اس کو اپنی طرف موڑ رہی ہو، اپنی طرف دیکھنے کا کہہ رہی ہو۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ رو رہی تھی، اس سے کچھ مانگ رہی تھی، کتنا ہی بے بس تھا وہ، کچھ دینا تو دور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ناراض ہے مجھ سے بہت؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک بار پھر بولی، جیسے وہ چاہتی ہو سامنے لیٹا شخص اس سے بات کرے، اپنی چپ کو توڑے۔ جائیں نا،
یہاں سے آپ وہ جو کچھ وقت پہلے خود کو بہت مضبوط بنا رہا تھا ایک دم سے ہار گیا۔ اس کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرتے ہوئے سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ کیوں روتے ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، اس کے آنسو ایسے صاف کرنے لگی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے۔ آپ خود کیوں برباد کر رہی ہیں؟ آپ خود کو کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہی ہیں؟ اس نے آنکھیں باندھ کے نرمی سے اس کو کہا۔ کس نے کہا میں خود کو برباد کر رہی ہوں؟ اس کے پاس اس کے اوپر جھکے وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، مجھے نہیں لگتا میں ساری زندگی کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں گا، میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ اس نے گہری سسکی لیتے ہوئے کہا، جیسے اس نے اپنے پاؤں ہی نہیں کھو دیے، اس لڑکی کو بھی کھو دیا ہے جس کو اس نے دن رات دعاؤں میں مانگا تھا۔ میں تو آپ سے محبت کی ہے، فقط آپ سے۔ اگر آپ ساری زندگی ہوش میں بھی نہ آتے میں تب بھی آپ کا انتظار کرتی، آپ کے پاس ایسے ہی بیٹھی رہتی، آپ کی داڑھی کو دیکھی، آپ کو پتا کتنی اچھی لگتی ہے مجھے آپ کی داڑھی، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ۔ اس نے آرام سے اس کے منہ سے ماسک نیچے کیا جیسے اب وہ نارمل سانس لے رہا ہو، صحیح سے بات کر رہا ہو۔ وہ اس سے اظہار محبت کر رہی تھی، بچوں کی طرح اسے بات کر رہی تھی جیسے وہ سب کچھ بھول گئی ہو، اس کو یاد ہی نہ ہو سامنے بیٹھے شخص سے اس کے اس طرح پہلی ملاقات ہے۔ اس کو وہ صدیوں کا بندھن لگ رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے اس کو جانتی ہو، روز اس سے ایسے ہی باتیں کرتی ہو۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ کیوں نہیں سن لیتی میری بات؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا وہ اس کو دیکھتا، آج پہلی مرتبہ تھا جب وہ اس کے سامنے مکمل نقاب اتارے بیٹھی تھی، اس کی ہو کر بیٹھی تھی وہ۔ فرض کریں آپ بالکل ٹھیک ہوں، میں ایسے آپ کے سامنے لیٹی ہوں، میں آپ کو کہوں میں ایک مکمل عورت نہیں رہی، میں بیمار ہوں بہت، میرا ایک گردہ نہیں ہے، زندگی میں آپ پہ بوجھ بنی رہوں گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑ جائیں گے مجھے؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا جیسے وہ چاہتی ہو وہ اس بات کا جواب اس کی طرف دیکھ کر دے۔ آپ کو میں مر کے بھی نہیں چھوڑوں، آپ میرے پاس ہوں، میرے ساتھ ہوں، بس یہی بہت ہے۔ آپ کا سہارا بنوں گا میں، آپ کو اتنی محبت دوں گا کہ بھول جائیں گے آپ سب کچھ، آپ کو اپنے دل سے لگا کے رکھوں گا میں۔ محبت کی ہے میں نے آپ سے، شدید محبت۔ میری محبت کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی محبوبہ مکمل ہے یا نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بولے چلے جا رہا تھا جیسے وہ اس کو بیڈ پہ لیٹے دیکھتا ہو، اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میرا بھی یہی جواب ہے، میری محبت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ میرا محبوب چل نہیں سکتا۔ اس نے اس کے دل پہ سر رکھتے ہوئے کہا، وہ بھول گئی تھی وہ جو شخص اس کے سامنے لیٹا ہے اس کا نام محرم ہے۔ ویسے بھی محبت کہاں دیکھتی ہے، وہ کسی نامحرم سے ہو رہی ہے یا محرم سے، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کچھ خاص دلوں کو بھی کچھ خاص لوگوں سے، کچھ خاص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں۔ محبت تو معجزہ ہے، اور معجزے کب عام ہوتے ہیں؟ اس کے دل پہ سر رکھتے ہی وہ کچھ وقت پہلے کا اپنا سارا دکھ بھول گیا۔ آنکھیں بند کیے اس نے اس کے کندھوں کے گرد اپنی باہوں کا ہاتھ ڈالا جیسے اس کی باہوں میں پوری دنیا سما گئی ہو، اس کو اس کی کائنات مل گئی ہو۔ ملکہ بہت محبت کرتا ہے وجدان تم سے۔ کچھ وقت کے بعد اس نے اپنے دل پہ سر رکھے اس لڑکی کو کہا، مجھ سے کم؟ اس نے آنکھیں بند کی مسکراتے ہوئے جواب دیا، آہا۔ فاطمہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا، وہ فوراً اوپر ہوئی، سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگی جیسے وہ اب شرم سے پیچھے نہیں ہٹ پائے گی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ آئے نا آپی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہن کو اندر آنے کا کہا اور پھر سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو چہرے پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ فاطمہ کے اندر آتے ہی وہ جلدی جلدی وہاں سے اٹھنے لگی۔ آرام سے زمینہ، کیوں اٹھ رہی ہو؟ تمہاری ہی تو جگہ ہے یہ، فاطمہ نے اس کو آرام سے پکڑتے ہوئے کہا۔ فی الحال ایسا ہے کہ مستقل یہاں بیٹھنے کے لیے تمہیں کچھ وقت یہاں سے اٹھنا پڑے گا۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا جو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں سمجھے؟ بھائی مولوی صاحب باہر کھڑے ہیں اور آپ کی یونیورسٹی کی پوری پلٹون بھی، جس کا بس نہیں چل رہا وہ دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں۔ اس بات پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے بیچ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا جیسے آج سے پہلے انہیں کبھی ایسی خوشی نہیں ملی۔
ارے لیلا مجنو، سن رہے ہو نا؟ دونوں باہر مولوی صاحب کھڑے ہیں۔ فاطمہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ فاطمہ کی بات میں وہ ایک دم اٹھی جیسے شرمندہ ہوئی ہو۔ وہ کب سے اسے اٹھنے کا کہہ رہی ہیں اور وہ یہیں بیٹھی ہے۔ زمینہ، تم یہاں صوفے پہ بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ نے اس کو بازوں سے پکڑ کر آرام سے وہاں پر بٹھا دیا۔ آپی، وہ چادر۔ اس نے اپنے پاس پڑی اس سفید چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بہن کو کہا، جو اس کی اگلی بات سمجھ گئی تھی وہ بہن کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ فاطمہ نے وہ چادر اٹھائی اور صوفے پہ بیٹھی لڑکی کے سر پر ڈال دی، جیسے اس کا سارا چہرہ اس چادر نے ڈھانپ دیا ہو۔ آج اس کی شادی تھی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن۔ عموماً شادی پہ دلہنیں سرخ جوڑا پہنتی ہیں۔ اس نے سفید چادر اوڑھی تھی جو اس کو اس کے محبوب نے تحفے میں دی تھی۔ آپی، مولوی صاحب آ جائیں۔ باہر سے ایک بہن نے اندر آتے ہوئے کہا۔ جی، ان کو بولیں آ جائیں۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا اور پھر اپنے بھائی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جیسے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہو، ان کی دی ہوئی نعمت پہ خود کو ان کے سپرد کر رہا ہو، اس کے بعد کسی چیز کی خواہش سے انکار کر رہا ہو، کہہ رہا ہو مجھے میری دنیا مل گئی ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زرمینہ سواتی ولد ابراہیم خان سواتی، آپ کا نکاح سید وجدان حسین شاہ ولد عبد الرحمن شاہ کے ساتھ وکیل کی وکالت سے گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حاضر ناظر جان کر حضور اقدس کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے شہریت مطہرات کے مطابق حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ یہ تیسری بار تھی جو مولوی صاحب اتنے لوگوں کی موجودگی میں بآواز بلند اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سر کو ہلاتے ہوئے تیسری بار اس کو قبول کر رہی تھی۔ آج وہ سید وجدان حسین شاہ کو قبول کر رہی تھی، اپنی خوشیوں کو قبول کر رہی تھی، اپنے حصے کی پوری دنیا کو قبول کر رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف رخ موڑے آنکھیں بند کیے ایک ہی لفظ سن رہا تھا۔ وہ زمینہ گل کے منہ سے قبول ہے سن رہا تھا۔ اس ایک لفظ کے ادا ہونے کے بعد بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس دوران ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا تھا جب اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں۔ آنسو تو ہر رات اس کی آنکھوں سے نکلتے تھے، ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب وہ رات کو روئے بغیر سوئے۔ وہ ہر رات اس کو مانگ کر سوتا تھا۔ آج اس کی دعا سن لی گئی تھی، اس کی جھولی بھر دی گئی تھی۔ زرمینہ کے بعد مولوی صاحب اپنا رخ اس کی طرف کیا، اسے نکاح کی قبولیت مانگی۔ اس نے تو عرصہ پہلے اس کو قبول کر لیا تھا، اپنے دل میں، اپنی روح میں۔ آج وہ اس کی زندگی میں آنے کی قبولیت مانگ رہے تھے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو قبول کر رہا تھا۔ اس کے 3 بار قبول کہنے پر کمرے سے باہر ایک شور کی آواز آئی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ آج کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا ایک سواتی کا نکاح ایک سید سے ہوا ہے۔ آج سب محبت کے ملن پہ خوش تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص ایک دوسرے کو گلے سے لگا رہا تھا، مبارکباد دے رہا تھا۔ کمرے سے باہر سب ایسے گلے مل رہے تھے جیسے ان کی زندگی میں آج کوئی بڑا جشن آیا ہو، جیسے جس کو وہ اچھل اچھل کر منا رہے تھے۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کو مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ مبارک ہو مسز وجدان حسین شاہ۔ فضا اس کے قدموں میں بیٹھی اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر کیا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، نم آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وہیں کھڑی ہو جائے، اس کو اپنے دل سے لگا لے۔ تم کب آئیں؟ یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی خوشی تھی۔ فضا اس کے پاس تھی، اس کے نکاح میں شریک تھی۔ کب سے آئے ہوئے ہم آپ کے دیدار کے منتظر باہر کھڑے تھے۔ فضا وہیں بیٹھے گھونگھٹ اٹھائے اس سے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ یہی ہو نا میرے پاس؟ فضا کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اب ہماری کیا ضرورت آپ کو بھائی؟ اس نے شرارتی سے انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دفع ہو جاؤ، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ ارے مٹھائی کھائیں سر؟ مدثر ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری پکڑے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، سب کا منہ اپنے ہاتھ سے میٹھا کروا رہا تھا۔ ہانیہ، آپ بھی لیں۔ ہانیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ اتنے معصوم نہ بنے مدثر، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کے لیے ہم نے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، آپ کو اور بھابھی کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ وہاں کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے خوشی سے آتے ہوئے کہا۔ کیسا سرپرائز بچوں؟ پرنسپل صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھری مسکراہٹ سے پوچھا۔ سر وہ تو سر وجی کے لیے ہے، آپ کا وقت گزر چکا ہے۔
اس کی بات پہ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آج ہر کوئی مسکرا رہا تھا، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ان دونوں کو لے جائیں نا؟ ڈاکٹر شاہ کو ان کے پلان کا پہلے سے ہی معلوم تھا۔ انہوں نے ان دونوں کا دوسرے کمرے میں جانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ کمرے میں پہلے لایا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، کمرے میں دلہن پہلے لائی جاتی ہے، مگر یہاں شادی وجدان شاہ اور زرمینہ گل کی ہوئی تھی۔ یہاں دولہا پہلے لایا گیا تھا۔ یہ انوکھی شادی تھی جو ہاسپٹل میں ہوئی تھی، اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ آرام سے چلو زرمینہ گل، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فضا نے بازو سے پکڑتے ہوئے اس کو شرارت سے کہا۔ وہ ایک قدم آگے آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کو لگا جیسے وہ کسی باغ میں آئی ہو۔ ہر طرف موتی کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہو۔ سارا کمرہ موتیوں سے سفید ہوا تھا۔ فضا جانتی تھی اسے موتیوں کے پھول اور ان کی خوشبو کتنی پسند ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے گہری سانس لی، جیسے وہ خوشبو اس کو مدہوش کر رہی ہو، اپنے صحت میں لے رہی ہو۔ فرش میں سرخ گلاب کی پتیاں ایسے پڑی تھی جیسے وہاں فرش تھا ہی نہیں، پھول ہی پھول تھے۔ اچھا زرمینہ، ہم چلتے ہیں اب، فاطمہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ تھوڑا آگے گئی جہاں وہ لیٹا تھا۔ بہنوں کے جاتے ہی اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، جیسے اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو، کوئی حور ہو جو آسمان سے بس اس کے لیے ہی اتری ہو۔ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ واش روم گئی، وضو بنایا اور باہر نکلی۔ باہر آتے ہی اس نے جائے نماز بچھائی، اس پر بیٹھی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کرنے لگی۔ اس نے پہلے سے ہی سوچا تھا جب بھی وہ اس کا ہوگا، وہ دونوں شادی کی رات ایک ساتھ شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ اس نے ایک دفعہ شکرانے کے نوافل پڑھے، پھر دوسری دفعہ نیت کی۔ اب کی بار وہ نیت سامنے لیٹے وجدان کی طرف سے تھی، جو مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے کے بعد ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا کہ اس نے اس پر سے نظریں ہٹائی ہوں۔ اس نے آنکھوں سے محبت کا سفر نکاح تک طے کیا تھا۔ وہ محبوبہ سے آج اس کی بیوی بنی تھی۔ وہ جو ایک نظر اٹھا کے جس کو نہیں دیکھتا تھا، آج اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جسے آج سے پہلے اس نے اسے کبھی دیکھا نہ ہو۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ آج اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے میری منزل دینے پہ شکریہ، مجھے میرا وجدان دینے پہ شکریہ۔ نماز سے وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس بیڈ پہ آئی جہاں وہ لیٹا ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اس کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی، ایسا سکون دیکھا تھا۔ وہ خوش تھا، آج بہت خوش تھا۔ مالکہ، دیکھو نا، آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی قریب ہوئی، اتنے قریب کہ ہوا کا گزر بھی درمیان سے نہ ہو۔ اس نے اس کے دل پر سر رکھا۔ مجھے یہ ساتھ چاہیے تھا خان صاحب، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سے بڑا تحفہ بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ میری ساری خوشیاں آپ سے ہیں، فقط آپ سے۔ یہ میں ہوں۔ یہ حجاب سٹوری کا لاسٹ پارٹ ہے۔